अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल द मुस्लिम राह खुदा और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए दो वीडियो हाजिर है और इस वीडियो में दो बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है। एक है मुफ्ती एम कासमी और दूसरे होंगे सैयद अमीनुल कादरी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 8 लोग हैं जो रोजा छोड़ सकते हैं और रोजा रखने से कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ फरमाए हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आदमी को लग जाती हैं जिससे वो रोज़ा नहीं रख पाता है, तो शरीयत ने इजाज़त भी दी है। आइए मैं आज उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। ये मसाइल आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन रोज़ा छोड़ सकता है और कौन रोज़ा नहीं छोड़ सकता है। वरना आपको पता है कि मिस्त्री मज़दूर भी ये कह देते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले भी कह देते हैं, ठेला चलाने वाले भी कह देते हैं, अरे साहब क्या करें मजबूरी है, रोज़ा क्यों नहीं रख रहे भाई आप, क्या करें मजबूरी है, ठेला चलाना पड़ता है, पूरे दिन रिक्शा चलाना पड़ता है, फैक्ट्री में काम करना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं चलेंगी आपकी। कौन सी वैलिड प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आइए वो प्रॉब्लम्स को जानते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। कोई ऐसा बीमार आदमी है कि जिससे माहिर डॉक्टर ने कहा है, ये झोला छाप डॉक्टर नहीं बल्कि किसी माहिर डॉक्टर ने कहा है, मुस्लिम माहिर डॉक्टर है, उसने कहा है कि भाई देखो अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपकी जान को ख़तरा है या आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसा बीमार आदमी जिसको ये बताया गया हो, जिसको ये यकीन हो कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर शरीयत ने ये कहा है कि आप रोज़ा मत रखो। अभी जब अल्लाह ताला सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, तब आप इस रोज़े की क़ज़ा कर लेना। और याद रखिएगा, रोज़े का जो फ़िदिया है ना वो रोज़ा ही है। लोग ये समझते हैं कि रोज़ा नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं है, फ़िदिया दे दो। ऐसा नहीं है, रोज़े का फ़िदिया रोज़ा ही है। आप अगर रोज़ा नहीं रख पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तब आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ, आपको वो प्रॉब्लम आपसे ख़त्म ही नहीं हुई या आप ज़िंदगी में रोज़ा ही नहीं रख पाए और अब आपको ये लगने लगा कि अब आप बचोगे नहीं, अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो फिर आप फ़िदिया रोज़े का दे सकते हो या अपने घर वालों को वसीयत कर सकते हो कि देखो भैया मेरे इतने इतने रोज़े छूटे हुए हैं, मेरा इतना फ़िदिया रोज़ों का आप दे देना। ठीक है। फ़िदिया रोज़े का कितना होता है? तो 1.25 किलो गेहूँ, एक सदक़े फ़ित्र, ये एक रोज़े का फ़िदिया होता है या उतने रुपए। ठीक है, 1.25 किलो गेहूँ, एक सदक़े फ़ित्र की कीमत। ठीक है। नंबर 2, हामिला औरत। कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है और वो अगर रोज़ा रखेगी तो रोज़ा रखने से उसको या बच्चे को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि देखो भैया भूखा प्यासा आपको नहीं रहना है, तो फिर शरीयत ने इजाज़त दी है कि हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है और जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आप फिर रोज़ा रख लें। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जैसे नॉर्मल नहीं होती है, तो फिर रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अगर हो सकती है, डॉक्टर ने मना किया है कि भूखा प्यासा नहीं रहना आपको, ठीक है, जान को ख़तरा हो सकता है, बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर आप रोज़ा छोड़ दें, बाद में इसकी क़ज़ा करें। कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कितना खूबसूरत है हमारा दीन, हर चीज़ में सहूलतें हैं, फिर भी मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करता है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले ज़माने में दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थीं, तो अब तो नहीं है वो औरतें, लेकिन आज भी अगर कहीं इलाके में ऐसी औरतें पाई जाएं जो दूध पिलाती हैं और रमज़ान का महीना आ गया, उनको बच्चों को दूध पिलाना है, वो अगर भूखी रहेंगी तो बच्चों को दूध नहीं पिला पाएंगी, तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, बाद में फिर वो रोज़ा रखें। नंबर 4, हैज़ और निफास वाली औरतें। ठीक है, मान लीजिए पीरियड टाइम आपका चल रहा है तो इसमें आप रोज़ा नहीं रख सकती। देखिए, अगर कोई बीमार आदमी है वो रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा, हामिला औरत है वो रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा रख लें तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरतें हैं वो अगर रोज़ा रख भी लें तो रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि नापाकी में रोज़ा होता ही नहीं है। तो पीरियड टाइम अगर आपका चल रहा है तो फिर आपके ऊपर रोज़ा नहीं है, आप बाद में इस रोज़े की क़ज़ा करोगी। इसी तरह से निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं उसमें भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, जायज़ ही नहीं है, रखना ही नहीं है। ठीक है। नंबर 5, ज़्यादा बूढ़ा आदमी जिसके लिए रोज़ा रखना पॉसिबल ना हो, बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, ताकत ही बिल्कुल ना रही है,
تو پھر ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ جب صحت مند ہو جائے وہ آدمی، بوڑھا آدمی، تو پھر روزہ رکھ لے، اور اگر صحت مند نہ ہو تو روزے کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 6، پاگل اور دیوانہ آدمی۔ مان لیجیے کوئی پاگل ہو گیا، 4-6 دن وہ پاگل رہا، یا دیوانہ ہو گیا، بے ہوش رہا، تو پھر ایسے شخص پر بھی روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، جسے جان کا خطرہ ہو۔ مان لیجیے کسی نے کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسے وقت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 8، مسافر کا ہونا۔ کوئی اگر سفر پر ہے تو مسافر کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم سفر پہ جا رہے ہو، اور مسافر وہ ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، یعنی مسافر شرعی وہ کہلاتا ہے کہ جو 82 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو۔ آپ کے گھر سے آپ جہاں جا رہے ہو تو وہ جو دوری ہے 82 کلومیٹر کی ہے، تو آپ مسافر کہلاؤ گے، اور 15 دن سے کم آپ سفر کے لیے نکلے ہو، جس جگہ آپ جا رہے ہو وہاں آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو آپ مسافر کہلاؤ گے۔ تو آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو، آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لو۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، لیکن زیادہ پرابلم آپ کو لگ رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت اپریشیٹ کرتی ہے اگر کوئی روزہ رکھ لے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، اور یہ 8 پرابلمز ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو۔ ان 8 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیلا چلانے والا، مزدور آدمی، فیکٹری میں کام کرنے والا، ان لوگوں کو جائز نہیں ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دیں، بلکہ یہ 8 پرابلمز ہیں، یہ 8 پرابلمز جس کے اندر بھی پائی جائیں گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پرابلمز دور ہو جائیں تو پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یا وہ پرابلمز آپ سے دور ہی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ اب زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے تو پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یا فدیے کی وصیت آپ اپنے گھر والوں سے کر کے جائیں۔ مجھے امید ہے یہ ڈیٹیل میں جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی، پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ، قضا، یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے، اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گی۔ یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو۔ بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو، روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں، بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے۔
اور اس سے کوئی بیماری نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں, نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو, تو اس کے یہاں. تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی, تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے, تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں. وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں, یہ 13, 14 اور 15 مہینے کے جو 3 روزے ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے. تو سب تو نہیں رکھتے, میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے, فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح, لیکن یہ سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. آپ کی دعاؤں سے میری عادت ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہر دکاندار چاہتا ہے نا کہ اپنا سودا بکے. تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دے, پھر اللہ کی مدد. وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا, یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے, لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا, دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا, اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا. فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو, اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے. ہاں ایسا بیمار, واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں, کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں, تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے, پیٹ درد ہو رہا ہے, بخار آ گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر میں چوٹ آ گئی ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑیں؟ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے, جو روزے کی برکت جانتا ہے نا, جو روزے کی فضیلت جانتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے, یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ اکبر سے سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو خلعت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا, لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کی. مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ, اس کا رسول اس کی مراد جانے, لیکن صوفیہ کہتے ہیں, روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا, روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر, لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں. ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں.